وہ لیکن جنرلی ہاتھ جو ہے نا وہ منہ سے اوپر اس طرح کر کے نہیں اٹھانا، میں نے کچھ لوگ بہت اوپر اس طرح اٹھا لیتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ان ہاتھوں کو نیچے رکھا جائے تاکہ وہ ایک عاجزی والی باڈی جی جی۔ لینگویج. اور اس طریقے سے اس طرح بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، اس طرح انگلی کو سبابہ انگلی کو اٹھا کے اچھا اس طرح بھی دعا. آپ نے دیکھا کئی لوگ جو ہیں وہ تصویر کھنچواتے ہوئے یہ ہاتھوں کو، وہ اصل میں دعا کا اشارہ ہوتا ہے کہ بھائی نظر نہ لگے دعا کا. اچھا ٹھیک ہے نا، تو یہ اس طرح دعا مانگنا بھی سبابہ کی انگلی، لیکن وہ بہرحال کچھ جگہوں پہ وہ ثابت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب آپ ممبر پہ تشریف فرما تھے غالباً، تب آپ نے اس طریقے سے ہاتھ انگلی اٹھا کے نا دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے. تو اچھا ایک اور چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس کے بعد وہ والی چیز ہے جو اب آپ کی ذکر کی تھی کہ جب بھی دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز کریں، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود مانگے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو انسان کے دل میں ہے وہ مانگے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جو تھے، انہوں نے دعا مانگی، نماز پڑھ دعا مانگی، تو انہوں نے نہ درود پڑھا نہ انہوں نے کچھ اللہ کی حمد و ثنا، ڈائریکٹلی اللہ سے مانگنا شروع کر دی. تو آپ نے کہا عاجل ھذا، اس بندے نے جلدی کی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور جو صحابی تھے انہوں نے دعا مانگی، عبداللہ بن مسعود تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے مانگی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا سل تعطیٰ، سل، اب تو مانگ تجھے اب دیا جائے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ جو ہے نا انسان کو چاہیے کہ حمد و ثنا جتنی زیادہ ہو، اور پھر درود پاک جتنا زیادہ آپ پڑھ سکیں وہ پڑھیں. اگین ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کتنا پڑھوں، آپ نے کہا کہ تم جتنا پڑھو گے اتنا اچھا. اس نے کہا کہ میں 1/4 پڑھ لوں، آپ نے کہا کہ وہ پڑھ لو تو بہت اچھی بات ہے، اس سے زیادہ بھی، تو انہوں نے کہا میں چلیں 2/3 پڑھ لوں، تو انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ، تو انہوں نے کرتے کرتے یہاں تک میں پوری مانگ لوں، تو آپ نے کہا پوری بھی مانگ لو گے اللہ تعالیٰ تمہیں پھر بھی دے دے گا. تو اسی لیے یہ بھی ہے. لیکن بہرحال انسان کی تشفی اس پر تب ہوتی ہے جب انسان اللہ سے واقعی کچھ مانگتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ یعنی صرف حمد، کئی دفعہ تو سبحان اللہ صرف حمد اور اللہ کے رسول پہ درود، میرا تو یہی رویہ ہے، طریقہ ہے کہ کئی دفعہ مجھے کچھ مانگنے کا موقع نہ ہو، میں اللہ کی حمد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ لیتا. یا بڑا اہم سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ابراہیمی ہمیں پڑھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود پڑھنا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں. تو ایک جو ڈیٹیلڈ درود ہے، بڑا درود اور وہ مسنون ہے، وہ درود ابراہیمی ہے، تو وہ کوئی پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی نہ بھی پڑھ سکے تو بس اللہم صلی وسلم علی نبینا، جیسے مختلف الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، یہ حمد ہے اللہ کی، اس میں درود بھی آ گیا، اس میں درود بھی آ گیا، اس میں حمد بھی آ گئی، درود بھی آ گیا، دونوں چیزیں آ گئیں. صلی اللہ علیہ وسلم. سوری جو آپ کی بات کاٹنے کے لیے سوری، جو مین آپ نے کہا تھا وہ ہے اخلاص، یعنی دل کی پریزنس. اگر آپ کم بھی پڑھ رہے ہیں، اگر آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، وہ ادھر سے، ہاں بالکل، یہ کنڈیشن بہت ضروری. جی. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ادب بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان مسئلہ بیان کرے اللہ کے سامنے تو یہ نہ کہے کہ یعنی عزم المسئلہ، یعزم المسئلہ ولا یستثنی، یعنی کہ ایک بندہ جب بھی کرے تو وہ نہ ایسا نہ کرے کہ اللہ تو چاہے تو دے دے. یہ منع کیا گیا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، اللہ مجھے معاف کر دے اگر تو چاہتا ہے. آپ نے کہا تو کوئی بندہ اللہ کو کسی چیز میں مجبور نہیں کر سکتا، تم احسان چڑھا رہے ہو اللہ پہ اللہ معاف کرے، تو یہ نہ کہیں. یعنی انسان عزم کے ساتھ اللہ مجھے بس چاہیے، مجھے یہ چاہیے، تو یہ کہ اللہ دینا چاہتا ہے تو دے دے، نہیں تو نہ سے. یہ مطلب اس طرح کا انداز یہ ہے نا کہ یہ ہے کہ مطلب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری. یہ مطلب اس طرح بندہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ یار آپ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ناٹ ڈیپینڈنٹ آن یو، تو اس طرح کی چیز نہیں. اور تیسری آخری جو چیز اس میں خاص میں ساتواں ادب جو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی انسان کوئی دعا کرے تو 3 دفعہ ایک دعا کو ریپیٹ کر لیں. جیسے کہ وکان اللہ کے رسول فرماتے ہیں وکان اذا دعا ثلاثا واذا سأل ثلاثا، کہ اللہ کے رسول اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول کو کوئی چیز بہت پسند ہوتی تھی کان یعجبہ ان یدعو ثلاثا ویستغفر ثلاثا، استغفار کرتے تھے. جب کوئی دعا ایسی نا جس میں استغفار ہو، اپنے گناہوں کا تذکرہ ہو، تو وہاں پہ کیا کرے 3 دفعہ کہیں اس کو، ایمفسس ایمفیٹک، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یعنی اس طرح اردو میں کہہ رہے ہیں. تو اس کا فائدہ ہوتا ہے نا کہ انسان ایک جسے کہتے ہیں نا وہ دل کے ساتھ وہ مانگ لیتا ہے، پریزنس آف مائنڈ، اور اس کی وہ عاجزی آ جاتی ہے. ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ آپ نے ذکر کی کہ یہ جو سوال ہوتا ہے کہ جی دعا کے اندر استغفار زیادہ ہو یا پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ حمد زیادہ ہو، یہ بھی ایک امپورٹنٹ. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا استغفار اصل میں انہوں نے کہا کہ ایک کپڑا ہے، امیجن کریں تو وہ گندا کپڑا ہے، آپ نے اس کو خوشبو لگانی ہے، صحیح، تو آپ کیسے لگائیں گے؟ میں نے کہا سب سے پہلے آپ اس کو دھوئیں گے، بالکل ٹھیک، اس کے بعد پھر آپ خوشبو لگاتے ہیں. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا اصل میں حمد جو ہے وہ خوشبو ہے اور استغفار گناہوں کی کلنزنگ ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے جیسے آپ نے کہا کہ حمد کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام، اس کے بعد صفائی کریں اپنی، اس کے بعد کیا کریں کہ آپ خوب صفائی کریں، اللہ سے مانگیں.
اور اس مانگنے کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ یعنی پھر جب آپ کو ہو جائے پھر آپ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے تو استغفار ضرور کریں دعا میں، کیونکہ بعض اوقات اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو اللہ کو راضی کرنا یہ ضروری ہے، اللہ سے کچھ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، امپیڈیمنٹس